آپ یہ مانتے ہیں نا کہ ظاہر آپ اب کہتے بھی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی ہے۔ بے شک میں نے جب ایک شخص کے لیے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے تو آپ نے کیوں یہ ٹھان لیا کہ میں نے اس کو نکالنا ہے اس محبت کو، اور اس کے بعد میں نے کوئی اور نوجوان جو ہیں ان کو سامنے لے کر آنا ہے؟ لیڈر تو ایک ہی رہتا ہے نا، یا لیڈر لوگ اتنی جلدی بدل لیتے ہیں؟ آپ اسے 30 سال کا ٹائم نہیں دینا چاہتے، 5 سال بھی نہیں دینا چاہتے، تو کتنی جلدی لوگ، اور نیا لیڈر آ کے اتنا ہی اچھا اتنا ہی کیپیبل کیسے ہوگا؟ چلیے میں اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں کہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالا جائے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جس نے پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ جتوانے سے لے کر نمل جیسا، شوکت خانم جیسا شاندار ادارہ دیا، سیاست میں بھی بہت سارے نئے ٹرینڈ سیٹ کیے، میں آ کر یہ سوچوں اور یہ گستاخی اور جرت کروں کہ ان کی محبت لوگوں کے دل سے کم ہو؟ بالکل ہرگز نہیں۔ میں بارہا یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے مستقبل کی تو کوئی تیاری کیجئے۔ مثلا آپ اور میں، ہم سب قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں جی، لیکن چونکہ وہ ایک شخصیت تھے اور ہم نے اپنی ساری امیدوں کا محور اور مرکز ان کی ذات کو مان لیا تھا اور انہوں نے بہت کچھ ڈیلیور بھی کیا، لیکن جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو چونکہ ہم نے ان کے ہوتے ہوئے کوئی پیرالل سسٹم یا نظام وضع نہیں کیا تھا، ہم آج تک ان کا جانا بھگت رہے ہیں۔ وہ تشریف لے گئے، ہم ایسا کولیپس ہوئے کہ آج تک ٹھیک نہیں ہو سکے اور اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی ایک شخصیت ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں شخصیت تسلیم کرتے ہیں قائد اعظم جیسی یا قائد اعظم کے بعد دوسری بڑی شخصیت، تو ان کے ہوتے ہوتے کوئی سسٹم بنا لیجئے، ان کے ہوتے ہوتے ان کے دور ہی میں کوئی اگر وہ قائد نظام اعظم وضع کر جتنی بڑی لیجئے۔ شخصیت ہوں گے تو خود ہی بنائیں گے نا سسٹم۔ نہیں بنایا نا بدقسمتی سے، یا شاید ان کی توجہ باقی معاملات پر، جس طرح قائد اعظم کو یہ وقت نہیں مل پایا بھائی کہ ایک وہ تو باری ملی ہونا بھی، نہیں باری وہ کی بھی بات نہیں کر رہا۔ دیکھیے ہم اگر 73 برس کی عمر میں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، پروردگار ہے، مطلب 100 سال جیے، صحت اور تندرستی ہو، لیکن ہم نے اپنے معروضی حالات کے مطابق دیکھنا ہے کہ قائد اعظم بہت سارے معاملات میں الجھے رہے اور اس بنا پر وہ کوئی ایسا سسٹم وضع نہیں کر پائے۔ ظاہر پاکستان کا مارز وجود میں آنا اٹس بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا۔ تو اگر وہ بہت سارے فرنٹس پر الجھے رہے یا وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ صرف اور صرف سارے کا سارا بوجھ اس ایک شخص کے کندھوں پر آپ ڈال دیجئے، نوجوان بھی تو کچھ کریں نا۔ نوجوان لڑائی لڑ کے دیکھ رہے ہیں، اس سے تو کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا اب تک کی تاریخ کے مطابق، اور اگر اس طرح سے نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تو آپ ایک دنیا سے سیکھیے کہ ادارے کس طرح سے بناتے ہیں، اس طرح سے ایک ادارہ بنائیے جس میں جمہوریت ہو، جس میں میرٹ ہو، جس میں کوئی ایک شخص نہ ہو، کوئی ایک خاندان نہ ہو، اور وہ لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ جی ہمیں خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلانی ہے، فابہا وہ خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلائیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے خان صاحب کو ایک موقع دینا ہے، اس کے بعد پھر سیاست میں آنا ہے، انتظار کر لیں خان صاحب کے ایک بار یا 2 بار وزیر اعظم بننے کا۔ آپ اس تحریک کا حصہ بنیں گے؟ خان صاحب کے میں اس تحریک کا حصہ ہوں۔ میں نے بارہا کہا کہ عمران خان صاحب ایک سیاسی قیدی ہیں، میں بارہا کہتا ہوں کہ ان پر سزائیں ہیں، یہ جو قید ہے وہ اس بنا پر نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا، وہ اس بنا پر ہے کہ طاقتور طبقہ یا اسٹیبلشمنٹ جسے آپ ہم کہتے ہیں وہ ان سے ناراض ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے نواز شریف کے دور میں یہ کام ہوا، ان کے خلاف یہ کام ہوا، چاہے آج عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے، ہمیں سب کو اصول کی بنیاد پر ان سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ میں بارہا، میری ٹویٹس موجود ہیں، میری ویڈیوز موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے۔ میں نے حال میں بھی کہا کہ میں ان کے لیے تحریک چلانے کے لیے میری جو حیثیت، جو بھی اوقات ہے، کیا فرق پڑے گا اس سے شاید، لیکن میں آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناحق قید ہیں، اس وقت سیاسی قیدی ہیں۔ سنی اولاد نہ مزہ نہ سواد، سنی اولاد نہ مزہ نہ سواد، گندی سوچ دے پیر دی موچ، بندے نو اگے نہیں ودن دینی۔ جی بندہ وہ ترقی نہیں کر سکتا، گندی سوچ جو ہوئی۔ تو آپ پاکستانیوں دیکھیے کہ یہ اچھا بھلا یہ کام کرتا تھا، اب یہ وہی سین ہو گیا جناب، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کا ہے نہ اب ادھر کا ہے۔ اندازہ کریں کہ جناب یہ بغیرت قسم کا شخص جو ہے اتنا گھٹیا بن چکا ہے، یقین کریں کہ یہ قسمیں جو ہے نا، ہم سرائکی میں کہتے ہیں کہ کپ کپ دے کھاندے، یعنی کہ اتنی قسمیں کھاتا ہے، لا الہ الا اللہ، مجھے قسم ہے اپنے بیٹے کی اور یہ اور وہ، میری تو توبہ ہے، اللہ میری توبہ، پناہ ہے خدا کی قسم۔ اندازہ کریں کہ یہ کتنا گرا ہوا شخص ہے، قسمیں بھی کھاتا ہے اور ایسی ایسی قسمیں کہ بندہ حیران پریشان، اور جو بات کرتا ہے
وہ ایسی بھونڈی قسم کی بات کرتا ہے کہ بندہ کہے کہ یار یہ تو بندہ ہی پاگل ہے, بندہ ہی سٹیا گیا ہے, عمران خان کے بغض میں یہ اتنا گر گیا ہے اور اتنا آگے کی طرف نکل گیا ہے, پستی میں گرا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بغض عمران سے میں نکلوں کیسے. اب اصل وجہ کیا ہے میرے پاکستانیوں, کہ جو بندہ کسی کے بغض میں مبتلا ہو جائے نا اور وہ یہ کہے کہ بس میں نے اس کو نشانے پہ رکھنا ہے, تو پھر اللہ پاک ہدایت تو نہیں دیتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ہدایت مانگتا ہی نہیں ہے نا. اب جو بندہ بار بار یہ کہے کہ اے پاک پروردگار مجھے تو صراط مستقیم پہ چلا, میں گناہگار سا بندہ ہوں, فقیر سا بندہ ہوں, حقیر سا بندہ ہوں, بھٹک جاؤں گا, صراط مستقیم پہ تو چلا, سبحان اللہ. پھر اللہ پاک خود راہ راست پہ لگا دیتے ہیں اور ایسے ایسے راستے بناتے ہیں, آسانیاں پیدا فرماتے ہیں کہ بندہ حیران پریشان ششد رہ جاتا ہے کہ سبحان اللہ, قربان جاؤں آپ کی قدرت پہ کہ آپ نے کیا کمال کر دیا. تو میرے پاکستان یہ جو بندہ کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے بجائے بھائی پوری قوم کہہ رہی ہے, پوری قوم کہہ رہی ہے کہ عمران خان سچا لیڈر ہے, حق پہ ہے, وہ ڈٹ گیا ہے چٹان کی طرح, مضبوط پٹھان کی طرح, بھئی آپ اس کو کیسے نیچا دکھا سکتے ہیں؟ آپ اتنے گرے ہوئے شخص ہیں بے غیرت قسم کے کہ آپ کو جو مرشد عمران خان نے یونائٹڈ اسٹیٹ میں جا کے اس نے خطاب کیا, میرے آقا کریم قربان جو میرے تو الفاظ ہی چھوٹے ہیں, میں تو بندہ ہی بیکار ہوں, میں تو گناہگار سا بندہ ہوں, میرے کیا میری اوقات اور کہاں وہ میرے پیارے محبوب, اوئے ہوئے 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 سبحان اللہ قربان جاؤں, او وہاں جا کے وہ گیت گا رہا ہے محبوب کے, اور تو بے غیرت ایسا گھٹیا کہ تو اس کی تذلیل تضحیک اس کے بارے میں کیا کیا کہتا ہے. پوری قوم تیرے اوپر لعنت بھیج رہی ہے, اور اللہ پاک خود فرما رہے ہیں لا ریب بے عیب کتاب میں کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت. تو میں اب کیا اور بات کروں. بہرحال اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, سب پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے, نماز 5 وقت ادا کرتے رہا کریں, والدین کی خدمت کیا کریں, اور ہمسایوں کا رکھے خاص خیال, ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں, جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے. اللہ نے کے مان.